تو وہ 2019 کا جو چینی کا جو اسکینڈل سمجھیں، جو اس وقت جو معاملہ ہوا تھا چینی کا، اس کا ذکر ہے. لیکن ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس اسکینڈل سے، اس وقت جو چینی کے معاملہ ہوا تھا، اس سے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ وہی معاملہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں دہرایا گیا. اور آج یہ حقیقت ہے کہ 1 ارب روپیہ یومیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی کے مالکان کی جیب میں جا رہا ہے. یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر بار بار اس رپورٹ میں آتا ہے کہ جب تک آپ ان خرابیوں کو دور نہیں کریں گے، جب حکومت کاروبار سے خود باہر نہیں نکلے گی، کاروبار کے سیکٹرز کو وہ کنٹرول نہیں کرے گی، پالیسیز جو ہے، پالیسی کیپچر کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ آج اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، آج اشرافیہ جو ہے وہ پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے، اس سے کرپشن کی جاتی ہے. یہ چینی سب سے بڑی مثال ہے اس کرپشن کی. تو آج جو ادارہ آپ کی معیشت کو سنبھالا دیے ہے، جو آپ کی معیشت پر نظر رکھتا ہے، وہ بار بار ان باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ آپ اگر کرپشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. وہ صرف کرپشن کی بات نہیں، کرپشن کے کنٹرول کرنے کے ادارے جو ہیں ان کے بارے میں اس رپورٹ میں بار بار ذکر ہے کہ یہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں. یہ ادارے صرف کسی کو بچانے کے لیے، سیاست کھیلنے کے لیے، یا مختلف طریقے سے کرپشن کو ایک طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے اندر نیب کا ذکر بھی ہے، ایف آئی اے کا ذکر بھی ہے کہ بہت سے ادارے ہیں جو آپس میں ان کے اندر یہ پتہ نہیں ہے کس کی کیا ذمہ داری ہے. اوور لیپنگ جسے کہتے ہیں کہ بہت سے ادارے وہی کام کر رہے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے، اور کرپشن رکتی نہیں بلکہ کرپشن بڑھتی جا رہی. یہاں پر نیب کی اپنی جو رپورٹ تھی پچھلے سال، اس میں 5300 ارب روپے کی ریکوری کا ذکر تھا. تو یہ ریکوری کس سے کی گئی؟ ان لوگوں کے نام کیا ہیں؟ کیونکہ بجٹ کے اندر تو یہ کوئی ایسا نمبر شامل نہیں ہے کہ یہ 5300 ارب جو نیب نے ریکور کیا ہے یہ کس سے کیا ہے اور کہاں پر وہ گیا ہے. اس لیے ہمارے اس پورے نظام کے اندر جو آج گورننس کا نظام ہے، جو نام نہاد کرپشن کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے، اس کے بارے میں کھل کر شک اور شبے کا اظہار کیا گیا. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ جو ہماری جو ریگولیشن کرتے ہیں ادارے، ان کی ناکامیوں کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ آج مارکیٹ ریگولیشن میں ہمارے ریگولیٹر جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی مارکیٹ ہو، آپ بجلی کو دیکھ لیں، آپ گیس کو دیکھ لیں، آپ ملک کے اندر کسی نظام کو دیکھ لیں، آج جو نظام کے اندر ناکامی ہے، اور بنیادی طور پہ اس ناکامی کا ذمہ دار اس مارکیٹ کو کنٹرول کرنے والے ہیں. یہ باتیں یہاں بہت سی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج آئی ایم ایف واضح طریقے سے یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم ریفارمز نہیں کریں گے، ملک کے اندر اصلاحات نہیں کریں گے، ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی. جب ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی، بے روزگاری ہوگی. جب آپ ریگولیشن صحیح نہیں کریں گے، خاص طور پہ یہاں پر ایف بی آر کا ذکر آیا ہے اس ادارے میں کہ ایف بی آر جو ہے اس کی پالیسیز ایڈ ہاک ہے، کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. انویسٹر کا کانفیڈنس مارکیٹس میں نہیں رہا. آج کوئی انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کل کون سی پالیسی حکومت کی ہوگی. یہ وہ خرابیاں ہیں جن کے بارے میں بڑی وضاحت سے نشاندہی کی گئی ہے. ان معاملات کو حل کرنے کے طریقے بھی دیے گئے ہیں کہ آپ کیسے ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اور
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں آئی ایم ایف کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم خود امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ آئی ایم ایف کا ملک نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف آپ کے اوپر یہ کل قدغنیں ڈالے, کہ ہم خود نہیں سیکھ سکتے کہ ہمیں کیا ملک کے اندر ریفارمز چاہیے, گورننس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے, کس طرح ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دینا ہے, کس طرح ہم نے کرپشن کو کنٹرول میں لانا ہے, کس طرح جو ہماری ناکامی ہے گورننس کے اندر, جس میں بجٹ کا یہاں پر ذکر ہے کہ بجٹ کی پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بجٹ بنتا ہے, بعد میں بغیر پارلیمان کو پوچھے ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, بجٹ کے نمبر بدل دیے جاتے ہیں. یہ ماضی میں بڑی اہم باتیں ہوتی تھیں کہ ٹیکس کب لگایا جاتا ہے, کیسے لگایا جاتا ہے. آج بغیر پارلیمان کی اجازت سے یہ سب کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. یہ وہ معاملات ہیں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, اسٹیٹ کیا کاروبار کر رہی ہے, اسے کیا برات دی جاتی ہیں, اسے کیا اثر مارکیٹ پر پڑتا ہے. یہ سب باتیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہمیں کسی کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود یہ باتیں کر سکتے ہیں, ہم خود یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں خرابیاں نظر نہیں آتی. آج ایک حکومت کو اس کا 6واں سال یہ جا رہا ہے, 3 سال الیکشن سے پہلے, اس کے بعد یہ 3را سال چل رہا ہے. کیا ہمیں آئی ایم ایف کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کی رپورٹ آئے گی, اس سے پاکستان کے عوام کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی معیشت کے حالات کیا ہیں, ہماری معیشت میں خرابیاں کیا ہیں, ہم نے کیسے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے پارلیمان ہوتی ہے, جہاں پر لوگوں کی بات سنی جاتی ہے, جہاں پر اپوزیشن کو موقع دیا جاتا ہے. اسی لیے میڈیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کی جا سکے. یہ تمام چیزیں, رول آف لا جسے ہم کہتے ہیں, میڈیا کی فریڈم, ہم جو ملک کے اندر جو ریفارمز کا طریقہ ہے, ملک کے اندر جو پارلیمانی نظام ہے, یہ سب چیزیں ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر ہم ان میں سے کوئی چیز میں کمی ہوگی, ملک کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا, فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوں گے, ملک کے اندر کرپشن کا جو نظام ہے, کرپشن اینٹی کرپشن جو ادارے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, تو ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی. اور یہ وہ نقصان ہے جو کوانٹیفائی کیے گئے, بتایا گیا ہے کہ یہ 5500 سے 7000 ارب کا نقصان ہم ہر سال کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم ریفارمز نہیں کر سکتے, ہم کرپشن کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے. اور ابھی اگر اس کے اندر صوبائی ادارے ڈالیں گے, صوبائی حکومتیں ڈالیں گے, تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. اس لیے آج ضرورت ہے کہ اس معاملے پر ملک کے اندر ڈیبیٹ ہو, ہم اپنا ایجنڈا خود طے کریں کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے. ہم آئی ایم ایف کا انتظار مت کریں کہ کل وہ قدغنیں لگائے گا, ہمیں وارننگ دے گا, ہم پھر ڈیفالٹ کی طرف ہم چل پڑیں گے.